السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں گھنے جنگل میں آؤں؟ نہیں بھائی نہیں، آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا ایک اسپاٹ دکھانے لایا ہوں جس کا نام ہے بارادری، کامران کی بارادری۔ اس میں آج دیکھیں گے کہ کس بادشاہ نے بنائی تھی اور اس کو آج ایکسپلور کریں گے۔ بڑی مشکل سے ملی ہے، یہ دریائے راوی کے پیڑ کے اندر ہے۔ خیر اب تو یہ بالکل سائڈ پر ہو گئی ہے، دریائے راوی تو بالکل چھوٹا سا ہو گیا۔ یہ ڈھونڈنے میں مجھے بڑا مسئلہ ہوا ہے، بڑی دور ہے۔ یہ دیکھ، میں آپ کو جگہ دکھاؤں گا، یہ دیکھیں ذرا دوستو۔ بارادری تک پہنچنے کے لیے دو راستے بنے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ جو دریا کے بیچوں بیچ آئے گا جس پہ کشتی کے ذریعے آنا پڑتا ہے، اور دوسرا راستہ یہاں اس کی بیک سائڈ پر جو آبادی ہے وہاں سے سیدھا یہ راستہ نکلتا ہے، کچا راستہ۔ یہ کچا راستہ پہلے دریائے راوی کا حصہ ہوا کرتا تھا، یہاں پر دریا بہتا تھا، لیکن وقتاً فوقتاً دریا جو ان سے بالکل چھوٹا ہوتا گیا اور دریا خشک ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی اور لوگوں نے پیدل چلنے کا راستہ بنا لیا، اور یہ دونوں راستے ہی دریائے راوی کا پل کراس کرنے سے پہلے پہلے آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بارادری پہلے دریائے راوی کے اندر موجود نہ تھی، مطلب یہ کہ یہ دریا سے کافی دور ہے تھی۔ کچھ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قلعہ کو بچانے کے لیے دریا کا رخ موڑ دیا گیا اور دریا پھر چلتے چلتے یہاں تک آ بسا۔ جب آپ بارادری کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو خوبصورت سرسبز و باغ اور بے تحاشا تالاب نظر آتے ہیں جو کہ مغلیہ سلطنت کی تاریخ کو بتلاتے ہیں۔ تاریخ کچھ یوں ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ظہیر الدین بابر کے بیٹے کامران مرزا نے اس بارادری کو تعمیر کروایا۔ 1526 میں لودھیوں سے حکومت چھین کر بابر بادشاہ یہاں مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ بنا۔ اس کے بیٹے کامران نے یہاں پر ایک بارادری اور بہت بڑا باغ تعمیر کروایا۔ مغلیہ سلطنت کا وہ پہلا بادشاہ تھا جس سے فن، ادب، باغات اور تعمیرات سے بہت لگاؤ تھا۔ آج جو آپ کو یہ عمارت نظر آ رہی ہے، اگرچہ یہ اس حالت میں تو نہیں جو کامران نے بنوائی تھی، لیکن اس کی تعمیرات میں جو پیٹرن یوز ہوا وہ وہی یوز ہوا جو کامران نے جس طرح بنوایا تھا۔ اس لیے یہ بارادری آپ جس مرضی زاویے سے دیکھیں، یہ موسیقی کے آلات کی طرح آپ کے دل کے تاروں کو چھوتی ہے اور ایک عجیب سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس بارادری سے مغلیہ دور کی کئی یادیں وابستہ ہیں، جس میں سب سے تلخ یاد یہ ہے کہ جب ایک مغل بادشاہ نے اپنے ہی بیٹے کو یہاں پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ شہنشاہ جہانگیر کا بیٹا خسرو اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ جب خسرو نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف بغاوت کی تو جہانگیر نے ان سب کو پکڑنے کا حکم دیا اور پھر ان کو پکڑ کر اس بارادری میں پیش کیا گیا۔ شہزادہ خسرو کے ساتھ تقریباً 700 لوگ تھے، تو جہانگیر نے ان 700 لوگوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور جہانگیر کے حکم پر اس بارادری سے لے کر شاہی قلعہ کے تمام راستوں میں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو اس بارادری کو آپ خونی بارادری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ خسرو کو شاہی قلعہ میں قید کیا گیا، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور شہزادہ خسرو نے وہیں جان دے دی۔ اس بات پر جہانگیر بادشاہ کے کچھ مخالف ہے اور کچھ اس بات کے حامی بھی ہیں۔ اس موقع پر جہانگیر بادشاہ نے یہ کلمات کہے کہ بادشاہت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اس کے لیے سلطنت سب سے اہم ہے۔ دوسری جانب اس بارادری کو تعمیر کرنے والے کامران کی بات کریں تو اس کی اپنے بھائی ہمایوں کے ساتھ کبھی نہیں بنی۔ اسی طرح کامران نے بھی اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی، لیکن ہمایوں اس کو قتل نہ کر سکا۔ اس نے اس کو سخت سے سخت سزائیں دی لیکن جان سے نہ مارا، اور بعد میں اس نے اس کو حج کے سفر پر بھیج دیا، اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ دوران سفر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے صرف ایک بات ذہن میں آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، جیسا کہ ان مغل بادشاہوں نے کیا کہ بیٹا باپ کے خلاف بغاوت اور باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا اور بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ان تمام فتنوں کی جڑ صرف یہ سلطنت کی دوڑ ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو بہت سے مغل بادشاہ اور ان کے اسی طرح کے بیٹے نظر آئیں گے۔
آئیں گے اور اسی کامران اور ہمایوں کی طرح بھائی بھائی نظر آئیں گے جو چھوٹی چھوٹی حکومتوں یا چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے پیچھے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے، ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو یہ بارادری پر لایا جائے اور ان کو وہ تمام قصے سنائے جائیں جو اس بارادری سے ملحقہ ہیں اور منسلک ہیں۔ اس بارادری کے بارے میں کچھ تاریخ دان کچھ اس طرح لکھتے ہیں: اس دور میں قلعہ لاہور کی حالت کچھ اچھی نہ تھی، اس وجہ سے مرزا کامران نے ایک خوبصورت باغ کے درمیان یہ محل تعمیر کروایا جسے آج لوگ کامران کی بارادری کے نام سے جانتے ہیں۔ مرزا کامران کے بعد جب اکبر اعظم کا دور آیا تو اکبر بادشاہ نے اس بارادری کو محصول چنگی یعنی کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے جو بلڈنگ مختص کرتے ہیں وہ بنا دی، جو کہ زمین سے گزرنے والے قافلوں اور دریائے راوی سے گزرنے والے بحری بیڑوں سے ٹیکس کلیکٹ کیا کرتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی بادشاہوں نے اس بلڈنگ کو اپنی عیش و عشرت کے لیے وقف کر دیا۔ اس دور میں یہ بلڈنگ عیش و عشرت اور آسائش کا ایک بہترین نمونہ تھا، جہاں پر کنیزیں بادشاہ کا حکم بجا لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی، رقص و سرور کی محفلیں سجا کرتی تھی۔ ہندوستان کے بہترین گویے یہاں پر سروں کی بہترین سرگم گایا کرتے تھے اور انعام میں ہیرے جواہرات پاتے تھے۔ اس بارادری میں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، تو چلیے اوپر چلتے ہیں، جا کے اوپر سے وزٹ کریں گے۔ اوپر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر سے ہی اس کا مناظر کیسے ہیں۔ دوستو جب آپ اوپر تشریف لاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف سے چاروں اطراف سے اتنی ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، جتنی مرضی گرمی ہو لیکن آپ کو ہوا کے جھونکے ملیں گے، کیونکہ اس کی ایک جانب دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری جانب آپ کو یہ سرسبز و شاداب باغ ملے گا، اور اس باغ کے اندر چھوٹے بڑے مختلف قسم کے تالاب موجود ہیں۔ دوستوں مجھے ایک چیز پہ بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر دیواروں پہ آپ کو نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں تو زوم بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس چیز کو دکھانے میں بھی ہماری ہی بے عزتی ہے، کیونکہ پاکستان سے باہر کے لوگ جب یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ ہماری اس جہالت پر شدید قسم کا ہنستے ہیں، کیونکہ ہم بے قدرے لوگ ہیں، ہمیں اس چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ اب یہی چیزیں اگر انگریزوں کے پاس ہوتی تو انہوں نے اتنی سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ اور اپنے اثاثوں کی حفاظت کریں۔ تو دوستو میں اس وقت بارادری کی چھت پر آ گیا ہوں، تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چھت سے کیسا لگتا ہے یہ بارادری۔ تو یہ دیکھیں ذرا دوستو، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے ایک طرف یہ دیکھیں ذرا دریائے راوی نظر آ رہا ہے آپ کو، تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں ذرا دریا، یہ جو برج نظر آ رہا ہے یہ سارا ٹریفک کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو لوگ جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور کے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ اسی برج کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس بارادری کے دوسرے کونے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ دوستو یہ ذرا آپ بادل چیک کریں، ذرا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو ذرا زوم کرتے ہیں، اور کیا ہی عالی شان بادل لگ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، ایسا لگ رہا ہے جیسے روئی ہے، ویسے یہ سٹل نظر آ رہا تھا، زوم کر کے یہ ہلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ چلیے اس کی دوسری جانب چلتے ہیں، جہاں سے اس بارادری کا آپ کو باغ نظر آئے گا۔ اس بارادری کے عین سامنے آپ کو بہت بڑا تالاب نظر آئے گا، اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو فواروں کی قطاریں نظر آئیں گی آپ کو۔ اس تالاب کے کنارے تار در قطار آپ کو یہ پودے نظر آئیں گے جو کہ انتہائی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ بہتا دریا۔ دوستو یہ تھی آج کی بارادری کی کہانی، جس میں نے آپ کو اس بارادری سے تمام ہسٹری بالکل ایکوریٹ سنائی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ تو ملتے ہیں بھائی اگلے کسی ولاگ میں، بائے بائے۔